یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ مغفرت کا ہے، رحمت کا ہے، آگ سے آزادی کا ہے۔ 11 مہینے میں جو بے احتیاطی اور گناہ اور معصیت ہو جاتی ہے اس کی تلافی کے لیے ہے، اور 11 مہینوں کی ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ پریکٹس کروا دیتے ہیں کہ ایک مہینہ اگر صحیح سے آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لے تو یہ 11 مہینے، اس ایک مہینے کی عبادت، ایک مہینے کا طریقہ، ایک مہینے کی پریکٹس، ایک مہینے کی ریہرسل کافی ہے۔ بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی فرض کر دیے گئے ہیں، جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کا لحاظ کرنے والے بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ روزہ صرف اس امت پر فرض نہیں کیا گیا، بلکہ آدم علیہ السلام سے جو بھی امتیں آئی ہیں، جو بھی لوگ آئے ہیں، ان سب پر فرض کیا گیا ہے، چاہے جو دھرم ہو، چاہے جو مذہب ہو، چاہے جو ریلیزن ہو، ہر دھرم میں یہ روزہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے، اور وہی روزہ اس امت پر فرض کیا گیا ہے۔ داؤد علیہ السلام، جن کو ڈیوڈ کہا جاتا ہے، ان کا روزہ تو بڑا مشہور ہے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن نہیں رکھتے تھے، پھر تیسرے دن روزہ رکھتے تھے، پھر چوتھے دن نہیں رکھتے تھے، اس طریقے سے ایک دن گیپنگ کے ساتھ وہ روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف فرمائی ہے کہ بہترین روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے کہ وہ ایک دن رکھتے تھے اور دوسرے دن افطار کرتے تھے، یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اور جو اس روزے کا مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، کہ تقوی یہاں ہے، اپنے سینے کی طرف نبی نے اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ جسم میں یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، نبی فرما رہے ہیں سن لیجئے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ جب دل بیکار ہو جاتا ہے تو پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، جس کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں پڑ جاتا ہے، پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، وہ اپنی آخری سانس لے لیتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کے کرتوتوں اور ان کے کارناموں کے نتیجے میں، کہ انسان اگر اچھائیاں کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، گڈ ڈیڈ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دل کو صاف کر دیتے ہیں، وہ دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر
انسان برائیاں کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، نبی کے طریقے پر نہیں چلتا، بدگمانیاں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، بہتان باندھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فریب کرتا ہے، رشوت لیتا ہے اور اسی طریقے سے حرام کھاتا ہے، تو انسان کے دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے اور وہ گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور چکنے گھڑے کی طریقے سے کہ اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، پھر انسان کو چاہے جو بتایا جائے اس کے دل پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، دل پتھر کا ہو جاتا ہے۔ اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں کہ ان پر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی۔ اور اگر کوئی انسان توبہ کر لیتا ہے، اچھائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ کالا جو نقطہ لگ جاتا ہے اور سیاہ دل دھیرے دھیرے سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کالا پن دل کے اندر جو لگ گیا تھا وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے اہم چیز وہ دل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص توجہ کا مرکز دل ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ کا مرکز دل ہے۔ دل اگر صحیح ہے تو ساری چیزیں صحیح ہیں، دل اگر خراب ہے تو ساری چیزیں خراب ہیں۔ کپڑوں سے زیادہ، مکان سے زیادہ، جگہوں سے زیادہ صفائی کی ضرورت دل کی صفائی کی ہے، دل کی صفائی کی ہے۔ گندے دل میں اللہ تعالیٰ نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی توجہ نہیں رہتی۔ جب گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ گندے دل میں، گناہ میں نہیں رہ سکتا، وہاں اللہ تعالیٰ کی توجہ نہیں آ سکتی۔ اس لیے روزے کا جو مقصد ہے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ عربی میں بہت ہی وسیع معنی میں ہے۔ ایک معنی بچنا، ایک معنی بچنا، اپنا بچاؤ حاصل کرنا، اور ایک معنی ڈرنا، یعنی اللہ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہر لحاظ میں، چاہے وہ خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، چاہے وہ گھر کے نہا خانوں میں ہو، چاہے وہ لوگوں کے مجموعوں میں ہو، چاہے اکیلے میں ہو، چاہے دوست و احباب کے ساتھ ہو، فیملی کے ساتھ ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ کوئی گناہ کرنا تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا۔ اللہ فرماتا ہے اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، کرو جو کچھ کرنا ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، چاہے ہم سے چھپ کر کرو، چاہے جہاں کرو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہم سے چھپ کر یا اس سے چھپ کر ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو خاص توجہ کا مرکز ہے وہ دل ہے، دل کی صفائی بہت ہی ضروری ہے، اللہ سے ڈرنا، اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو تقویٰ کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈر، اسی کا نام تقویٰ ہے، اور ڈرنا ہر چیز میں ڈرنا، ہر چیز میں ڈرنا۔ بہت سارے انسان ہیں گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، وہ غفار ہے، بخشنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جبار کی صفت بھول جاتے ہیں کہ وہ زبردست بھی ہے، فرعون جیسے کو ڈبونے والا بھی ہے، اور قارون جیسوں کو زمین میں دھسانے والا بھی ہے، اور ابی بن خلف جیسے کو مارنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں ستاری کرنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہاں پکڑ بھی کرنے والا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، زبردست ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ اب میں ڈھیل دے رہا ہوں، جو یہ گناہ کر رہے ہیں، میری نہیں مان رہے ہیں، میرے رسول کی نہیں مان رہے ہیں، میرے حکموں کے خلاف چل رہے ہیں، میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، لیکن میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ڈھیل دینے سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اس نے چھوڑ دیا ہے۔ ظالم کو اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن چھوٹ نہیں دیتا،
چھوٹ نہیں دیتا، کہیں نہ کہیں وہ پکڑا ضرور جاتا ہے۔ بہرحال تقوی کا جو معنی ہے وہ اللہ کا لحاظ کرنا، یہ سب سے سٹیک معنی ہے جو مفسرین نے تفسیروں میں بیان فرمایا ہے۔ سارے معنوں کا جو نچوڑ بیان فرمایا ہے وہ اللہ کا لحاظ کرنا، اللہ تعالیٰ کا لحاظ بستر بھی کرنا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس لحاظ سے اس کا لحاظ کرنا، اس اعتبار سے اس کا لحاظ کرنا، مسجد میں ہو تب بھی اور بازاروں میں بھی ہو تب بھی اللہ کا لحاظ کرنا، یہ روزے کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ تقوی کا ہے، یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور جو ولی حضرات ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، وہ بھی تقوی اختیار کرتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس میں جو فرض تھے اس کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، اور جو نفلیں تھیں وہ فرض کے برابر کر دی جاتی ہے، اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ مہینہ ہی مقدس کا ہے۔ لیکن خوب یاد رکھا جائے، خوب یاد رکھا جائے، جس طریقے سے حرم شریف میں گناہ کرنے کا لیول بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی اس مہینے میں گناہ کرنے کا لیول بڑھ جاتا ہے، خطائیں کرنے کا لیول بڑھ جاتا ہے، معصیت کرنے کا لیول بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ مقدس مہینہ ہے، اور مقدس مہینے کی تعظیم نہ کرنا، اس کا احترام نہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بھی برا لگتا ہے۔ اس لیے بعض حضرات کو جو مجبوری ہے، معذور ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ کھانا کھانا ہے تو وہ گھر میں کھائیں، اور گھر میں جب روزے دار بھی ہوں تو گھر کے کونے میں کھائیں، ان کے لیے کسی بھی طور سے جائز نہیں ہے کہ روزے دار کے سامنے کھانا کھائیں۔ اور جن حضرات کو مجبوری نہیں ہے ان کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھا، اگر وہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہے تب بھی اس کی بھرپائی نہیں کر سکتا، تب بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ کتنے ہم ایسے لوگ تھے جن کو پچھلا رمضان نصیب تھا لیکن اس بار وہ رمضان میں نہیں ہے، کیا پتا کب موت آ جائے، کب دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، جو 11 مہینے ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، معصیت ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو گئی ہیں، نبی کی نافرمانیاں ہو گئی ہیں، ان ساری چیزوں کی تلافی کا یہ ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کو غنیمت جانیں، گناہوں سے بچیں، حلال چیز کو ہم نے چھوڑ دیا، کھانا کھانا حلال تھا، پانی پینا حلال تھا، اور دیگر چیزیں کھانا حلال تھا، لیکن ہم نے رمضان میں ان چیزوں کو چھوڑا ہے۔ لیکن سچ بتائیے، اگر جو رمضان کے علاوہ نے جو چیزیں حرام تھی، غیبت کرنا حرام تھی، سود کھانا حرام تھا، جھوٹ بولنا حرام تھا، بہتان باندھنا حرام تھا، رشوت کھانا حرام تھا، دھوکہ دینا حرام تھا، ان چیزوں کو جو حرام چیزیں تھیں رمضان مبارک میں اگر ہم کرتے رہے تو میرے دوستوں، بزرگوں، آپ سچ بتائیے، حلال چیز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور حرام چیز کو رمضان میں بھی ہم کرتے رہے تو خدا کی قسم ہمارے بھوک رہنے سے اللہ تعالیٰ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی نے فرمایا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو بھوکے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو راتوں میں نفلیں پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و دعا کرتے ہیں، لیکن ان کو جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے عمل کو خالص کر لیں، نیت کو درست کر لیں، جو کام بھی ہو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں اور حرام چیزوں سے بچیں۔ علماء فرماتے ہیں غیبت اور جھوٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ دونوں چیزیں روزہ کے لیے ہانیکارک ہیں اور نقصان دہ ہیں اور روزے کے لیے خطرناک ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔